السلام علیکم، میرا نام عدنان ہے اینڈ ویلکم ٹو دس لاہور بک کلب چینل، جس کے تھرو ہم ویکلی ریویوز آپ کے لیے لے کے آتے ہیں بکس کے. ویسے تو بک ریویوز آتے ہیں، لیکن اس ویک میں نے سوچا کہ وائی ناٹ ڈو سم تھنگ ڈفرینٹ، اور میں آپ سے آج 3 اسٹیٹمنٹس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا اور تھوڑا سا اس کے اوپر ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا. دو فرسٹ، اس کے اندر جو اسٹیٹمنٹ ہے، اٹ از کالڈ وار از پیس، جنگ امن ہے. تو اس کا مطلب بہت ہی سمپل ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے لوگوں کو یہ بتا کر رکھیں گے کہ ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف وار میں ہیں، جنگ میں ہیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنی آرمی بڑھانی پڑے گی، اپنی ڈیفنس اسپینڈنگ انکریز کرنی پڑے گی، تو لوگ چپ کر کے نیشنل سیکیورٹی کے نام کے اوپر زیادہ کام کریں گے، زیادہ ایفرٹ کریں گے فار لو بینیفٹ. بیکاز کہ اگر وہ نہیں کریں گے تو جو اسپینڈنگ ہے وہ زیادہ پبلک کی طرف لانی پڑے گی، اور ڈیفنس کے اندر اسپینڈنگ نہیں ہو سکے گی. اور یہ جو سارے ملک ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کو ہارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کی انٹیگریٹی، آپ کی زمین چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سکسیڈ کر جائیں گے. تو اس سب کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایکسٹرا ایفرٹ ڈالیں، ہم ڈیفنس کی اسپینڈنگ کو انکریز کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسپینڈنگ ڈکریز کی جاتی ہے وہ ڈیفینیٹلی ایجوکیشن سیکٹر کی ہوتی ہے، ہیلتھ سیکٹر کی ہوتی ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیکٹر کی ہوتی ہے. تو ایز لانگ ایز ہمارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمیں ہر وقت تھوڑا ایکسٹرا ایفرٹ کر کے لو بینیفٹ کے ساتھ فار دا گریٹر گڈ کام کرنا ہے، تو وہ کرتے رہیں گے. فار گورنمنٹ دس از وار از پیس، کہ کانسٹنٹ اسٹیٹ آف وار اگر آپ بتا کے رکھیں گے اپنے لوگوں کو تو ہر وقت وہ پیس میں رہیں گے اور احتجاج نہیں کریں گے زیادہ چیزوں کے لیے. تو دیٹ از اسٹیٹمنٹ نمبر 1. اسٹیٹمنٹ نمبر 2 از فریڈم از سلیوری، یا آزادی غلامی ہے. اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کھلی آزادی دے دی جائے، آپ نے جو کھانا ہے کھائیں، جو پینا ہے پئیں، جو کرنا ہے کریں، تو آپ اپنی جو وانٹس ہیں ان کے غلام بن جائیں گے، اور آپ کبھی کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر پائیں گے فار دا اسٹیٹ، ٹھیک ہے، یا فار دا گریٹر گڈ. تو آپ کو ایک اسٹیٹ لیول پہ یا گورنمنٹ لیول پہ بتایا جائے گا کہ کیا آپ کے لیے صحیح ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اور جن چیزوں سے دور رہنا چاہیے وہ آپ ہی کے بھلے کے لیے، کیونکہ آپ کو اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ. دیر از اے اسٹیٹ، دیر از اے گورنمنٹ، اینڈ دیر از اے کنگڈم دیٹ نوز بیٹر دین یو اباؤٹ واٹ یو وانٹ. ٹھیک ہے. دین اسٹیٹمنٹ نمبر 3 از اگنورینس از اسٹرینتھ، یا جہالت ہی طاقت ہے. تو آئی تھنک دس از پریٹی سیلف ایکسپلینیٹری، اور مجھے اس میں زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں. اگنورینس اسٹرینتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے گورنمنٹ کو یا آپ کے اوپر جو اتھارٹی ہے آپ نے اس کو کویشچن نہیں کرنا، بیکاز دیر آر ویریس ریزنز، ویریس تھنگز ایٹ پلے جس کے بارے میں آپ کو نہیں بتایا جا سکتا. اور یہ جو ڈیسیجنز گورنمنٹ لیتی ہے یا آپ کی اتھارٹی آپ کے اوپر جو ہے وہ لیتی ہے، دیٹ از گڈ فار یو. تو آپ کو چپ کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اور اس کو کویشچن نہیں کرنا چاہیے. تو آنکھیں بند کر لیں اور جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ ہوتا رہے گا. ان سینٹینسز کے بعد ویل بی بیک آفٹر اے بریک، اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم کس کنٹری کی ابھی بات کر رہے تھے. سی یو آفٹر دا بریک. گائز ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ابھی جو بھی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی، ٹرسٹ می آن دس، یہ کسی بھی کنٹری کے بارے میں، کسی بھی ملک کے بارے میں نہیں تھی. اف یو گیسٹ اے کنٹری، تو آئی ایم شیور اف دا شو فٹس، یا چور کی داڑھی میں تنکا ہے تو ہے، اور وہ ہوگا بھی. لیکن دس واز اے بک ریویو آف جارج آرویلز بک 1984. یہ کتاب جارج آرویل نے 1949 میں لکھی تھی، اور یہ ایک ڈسٹوپین ورلڈ کے بارے میں تھی. ڈسٹوپین مینس کہ ایک ایسے ٹائم کے بارے میں جس کے بارے میں سوچ کے آرویل کو یہ رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے، یا کسی بھی ریڈر کے رونٹے کھڑے ہو جائیں. یہ اس طرح کی بک تھی، ڈسٹوپین ناول لکھا گیا تھا. اور یہی 3 اسٹیٹمنٹس جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کی تھیں، وار از پیس، فریڈم از سلیوری، اگنورینس از اسٹرینتھ، انہی 3 کے اوپر یہ بیسڈ ہے بک. اس بک کے اندر جو مین اسٹوری ہے وہ یہ ہے کہ دیر از اے بگ بردر. 3 کنٹریز ہیں ٹوٹل اس بک کے اندر، اور وہ 3 کنٹریز آپس میں جو ہے نا ان کی سیٹلمنٹ ہے، اینڈ دے ڈیسائڈ کہ کون سے 2 کب
लड़ाई पे जाएंगे या जंग पे जाएंगे, और कौन कब किसे दोस्ती करेगा, और जस्ट टू इंश्योर कि उनके लोग जो हैं हर वक्त पीस में रहें, उनकी वॉर इज़ पीस की स्ट्रैटेजी काम करती रहे। और एक जिस कंट्री के ऊपर ये लिखी गई है वो है कि उधर उधर का जो रूलर है हिज नेम इज़ बिग ब्रदर, एंड द थिंग इज़ कि बिग ब्रदर इज़ ऑलवेज़ वॉचिंग यू। वो हर वक्त आपको देख रहा है, आपके घर में स्क्रीन लगी हुई है, आपके बाहर स्क्रीन लगी हुई है, वो देख सकते हैं आपको, वो सुन सकते हैं आपको, एंड जो आप सोच रहे हैं वो भी उनको पता चल सकता है थ्रू द थॉट पुलिस। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट दिस बुक इज़ ऑल अबाउट। और इसके अंदर एक और बहुत मज़े की बात करते हैं विच इज़ अबाउट ऑल्टरनेट फैक्ट्स। उसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर आज आपके मुल्क में चीनी की कीमत है 120 रुपये, तो उनके पास एक ऐसी मैकेनिज़्म है कि अगर उन्हें कल चीनी की कीमत करनी है 140 रुपये, तो वो आज से पीछे के जितने भी उनकी पब्लिकेशंस हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें लिख देंगे कि शुगर इज़ 160 रुपीज़ पर केजी, और कल का जो उनका न्यूज़पेपर आएगा उसमें ये बताएंगे कि कंग्रेचुलेशंस, चीनी 20 रुपये सस्ती कर दी गई है और आज से आपको चीनी 140 रुपये की मिलेगी, एंड यू विल बिलीव दैट एज वेल बिकॉज बिग ब्रदर वांट्स यू टू बिलीव इट, और आप कुछ और सोच नहीं सकते, वरना थॉट पुलिस जो आके है आपको पकड़ लेगी। तो ये बुक है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक। जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में सोचा कि हमारी दुनिया 1984 में कैसी होगी, और आई बिलीव 1984 में तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक एक्यूरेटली उन्होंने असेस कर लिया, गेज कर लिया कि हमारी दुनिया कैसी होने वाली है, हमारे ममालिक किस तरह होने वाले हैं, द कंट्री दैट वी लिव इन, एंड द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, सारे इसमें बड़ा स्ट्रांगली, आई थिंक इन सब ने अपने जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर्स हैं वो इसी बुक की बेसिस पे बनाए हुए हैं। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लोग ये बुक ज़रूर पढ़ें, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और इतनी अच्छी बुक है फ्रॉम जॉर्ज ऑरवेल के आई एम श्योर यू विल बी ब्लोन अवे बाय हाउ गुड दिस बुक इज़। एक चीज़ मुझे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं ये ज़रूर बताऊं कि बुक कहाँ से मिलेगी, तो आई एम श्योर कि यू विल बी एबल टू फाइंड दिस बुक ऑलमोस्ट एनीवेयर, हर बुक शॉप में आपको मिल जाएगी, इवन लाहौर में भी आई एम श्योर आप यूल फाइंड इट ऑन रीडिंग्स या लिबर्टी बुक्स, बुक्स एंड बीन्स पे भी मिल जाएगी, द लास्ट वर्ड पे भी आई एम श्योर ये बुक अवेलेबल होगी ईजीली। लिबर्टी वालों से बस मुझे एक शिकायत होती है कि जब मैं वहाँ अगर अपनी कोई बुक लेके जाऊँ और मैं कहूँ कि मुझे थोड़ी देर बैठ के पढ़ने दें, पैकेजेस मॉल वाले की बात करूँ, तो वो पढ़ने नहीं देते हैं। तो बस मेरा एक मैसेज ज़रूर होगा उन्हें कि यार ठीक है आप किताबें बेच रहे हैं, लेकिन रीडिंग के कल्चर को भी थोड़ा सा प्लीज़ प्रमोट करें, किताबें तो अपने आप बिक जाएंगी। तो खैर आई होप कि वो कभी मेरा मैसेज ज़रूर पढ़ें ये वाला। एनीवे, थैंक यू गाइज फॉर सीइंग दिस रिव्यू, और इफ़ यू लाइक इट डू प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एज वेल, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको ये बुक रिव्यू कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।